شاہ جی کچھ بتائیں، کچھ سمجھائیں. ایک 2 سال کا بچہ برباد ہو گیا، ایک خاندان برباد ہو گیا، ایک 5 سال کا بچہ برباد ہو گیا، ایک اس کا خاندان برباد ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں یقیناً بلال بھائی اس میں کامیاب پتہ ہے کون ہوا ہے؟ معافی مانگ کے کہوں، میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں یار، رکشے والا، یقیناً رکشے والا کامیاب ہے اس میں. اللہ اکبر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعہ سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں. میں اس قوم کی اپنی جو میری بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے بھائی، میں ان سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں مستقبل کے لیے، اپنی آئندہ زندگی کے لیے، اپنی ریاست، اپنی قوم کے لیے یہاں سے اسباق سیکھنے چاہیے. سب سے پہلا سبق تو یہ ملا کہ کبھی بھاگ کر شادیاں نہ کریں، اپنے والدین کی عزت کو تاراج کر کے شادیاں مت کریں، اور جب شادیاں کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فظفر بذات الدین، اخلاق اور اچھے دین اور اچھی ریپیوٹ کی بنیاد پر شہرت. اگلا جواب میرا میرے جیسے قابل انسان کا، میں قابل انسان ہوں نا بہت زیادہ، میری قابلیت کا یہ جواب ہوگا کہ میں اپنا حق شادی کا چھوڑ دوں آپ کے کہنے پہ. یقیناً یہی ہوگا نا جواب. انہی چیزوں نے ہمیں برباد کر دیا، اور اب یہ رکشے والے آ گئے. ایسے حادثات اسی لیے جنم لے رہے جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے تعلیمات کو گلے کے ساتھ لگایا ہوتا تو کبھی ہم یہ ضلالت اور گمراہی کی وادی میں نہ بھٹکتے. یہ کہیے کہ جہاں نبی کا اللہ کا حکم آ جائے نا، وہاں نے حق کو حق سمجھنا چھوڑ دیں. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. جب تک تمہاری خواہشات میرے دین اور شریعت اور تعلیمات کے تابع ہو نہیں جاتی تم مومن بن نہیں سکتے. وہاں تو خواہشات کو بالکل وہ قربان کرنا پڑتا اللہ اور رسول کی تعلیم پر اور حکم پر. تو نبی پاک نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ فظفر، اگر کامیابی چاہتے ہو نا معاشرے کی، بذات الدین، ایسی بیویوں سے اپنے گھر بساؤ جو اچھے اخلاق والی ہوں. ایسی نہ ہو کہ 4 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود وہ گھر میں لا کر تمہاری شرم و حیا کا جنازہ نکال رہی، اور پھر رزلٹ وہ نکلا جو ابھی ہم نے دیکھا. تیسری بات یہ کہ ہمیں اپنے غصے پہ قابو پانا چاہیے. کون سا دنیا میں ایسا گھر ہے کہ جہاں پر شب و فراز نہیں آتے اور خوشی اور غمی کے معاملات نہیں ہوتے، دکھ سکھ نہیں ہوتا، تو وہاں پہ انسان اپنی برداشت کو چھوڑ دے. والکاظم، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس شخص کو گھر میں نہ آنے دو جو کہ تمہارے شوہر کا پسندیدہ نہ ہو. ایسے ہی کہا جب کوئی دروازے پہ آئے تو تم نے آواز کون سی استعمال کرنی ہے؟ کھنکھناتی ہوئی. فلا تخضعن بالقول حتى يطمع الذي في قلبه. تمہارے زیور کی پازیبوں کی آواز نہیں جانی چاہیے. اب سارے تو ہو گئے میرے حقوق. میں معافی کے ساتھ آپ کو بخاری کی وجہ مولوی صاحب کہہ لوں، مجھے اچھا لگے گا، میرے نا اندر کا نا غبار نکلے گا. وہ مولوی صاحب وہ جو حقوق ہیں میرے، میں کیوں نہیں بات کر سکتا کسی سے؟ میں کیوں نہیں سچ بن سکتا؟ میں کیوں نہیں اپنی مرضی سے اپنے گھر میں کسی کو لا سکتا؟ میں سارے قوانین جو سنت اور حدیث کے خلاف تھے ان کو حق سمجھ کے جب اپنا معاشرہ قائم کر لوں گا تو حضور اقدس آپ کی کون سنے گا؟ نہیں، آپ اپنے حقوق استعمال کریں، کسی جنگل میں چلے جائیں جہاں کوئی ریاست نہ ہو، کوئی معاشرہ نہ ہو، آپ ایسے انداز سے اپنا حق استعمال کریں گے باقی سب کے حقوق پامال کر دیں. پوری ریاست، پورا معاشرہ. اب 4 بچوں کے حقوق کدھر گئے؟ وہ بچہ جو قتل ہوا اس کے حقوق کدھر گئے؟ جو خامد تھا اس کا کدھر گئے؟ جو سوسائٹی، جو معاشرہ، اس کے حقوق کدھر گئے؟ اور جو معاشرہ، سوسائٹی، اس کی پاکیزگی، اس کی طہارت، اس کی اچھی شہرت، پورے ملک کی جو شہرت پوری دنیا میں جا رہی ہے، وہ سارے حقوق کدھر گئے؟ وہ جو اپنے 4 بچوں میں سے بیٹی ہیں ان کی ریپوٹیشن جو خراب ہوئی ان کو کون والی وارث تباہ کر دیا. ابھی 2 سال کا جو بچہ سال لے کر جیل میں چلی گئی اس کے حقوق کدھر گئے؟ ان کا کون والی وارث ہے؟ تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ تعلیمات تھی نا بلال بھائی، خدا کے میں یہ سمجھتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے، یاد رکھیے یہ جو قتل ہے نا، ابھی قدیر بھائی فرما رہے تھے نا کہ وہ جان چھوٹ جائے گی، کہیں گے کہ بچے ایسے. اسلام کا جو قانون کتنا پاکیزہ ہے. یہ قتل غیلہ ہے. غیلہ سے مطلب غیلہ وہ قتل ہوتا ہے کہ جس میں مقتول جو ہے اس کو اور اس کے ورثاء کو کوئی ڈر خطرہ نہ ہو کہ میں یہ قتل ہو جاؤں گا. وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ تو میرا اپنا گھر ہے، یا تو میں محفوظ ہوں، مامون ہوں، مجھے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. تو وہاں پہ جو انسان قتل ہو جاتا ہے نا وہ قتل غیلہ ہوتا ہے. اب یہ ماموں کا گھر ہے، یعنی کہ جیسے باپ اپنی بیٹی کو مار دے، لوگ کہتے ہیں کہ ماں کو 1 میم لگتی ہے اور ممانی کو 2 میم لگتی ہے، اس طرح لوگ سمجھتے ہیں. تو یہ تو گھر وہ تھا جہاں وہ بیچارہ بچہ قتل ہوا، تو یہ تو قتل غیلہ ہے، اس کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. رکن ایمانداری سے بتائیے، جس ملک کے اندر ریاست اس چیز کو ریاست سے مراد میری عدالت ہے، وہ بھی ریاست ہی ہے، ادارہ ہے. معاف کر دے کہ آپ امیر آدمی ہیں اور آپ نے غریب کی بچے کو مارا ہے، جہاں پہ یہ انصاف نہ ہو وہاں قتل کا انصاف آپ کو عمر خطاب کو مثال رکھنا سامنے، آپ کو وہاں نظر آ سکتا ہے. وہ اب یہ جو حدیث پاک سنا رہے تھے خود بلال بھائی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ پتہ کیا ہیں
انما اہلک من کان قبلکم اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد. تم سے پہلی قومیں ہلاک اور برباد اس وجہ سے ہوئی تھی کہ ان کا طرز انصاف یہ تھا کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا اس کو وی آئی پی سمجھ کے چھوڑ دیتے. اور جب کوئی بیچارہ جو مثال دے رہے ہیں وہ فارس کی دے رہے ہیں, وہ روم کی دے رہے ہیں, وہ گریکس کی دے رہے ہیں, وہ بت پرستوں کی دے رہے ہیں, وہ اس لیے تباہ ہوئی, اس لیے برباد ہوگی. ہلاک فرمایا کہ جو یہ طرز عمل اپناتا ہے. دوسری بات دیکھیے حضرت علی المرزا کرم اللہ وجہہ الکریم نے کیا ارشاد فرمایا الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الذل. اللہ کافروں کی انصاف پسند ریاست کو برداشت کرتا ہے اور قائم رکھتا ہے, لیکن ظالم ریاست چاہے مسلمانوں کی کیوں نہ ہو. حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی المرزا کے اس فرمان اقدس کی خود تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً, چاہے وہ ریاست مسلمانوں کی ہو, اگر ہو ظالم وہاں انصاف نہ ہو تو وہ برباد ہو جاتی ہے, ہلاک ہو جاتی ہے. کسی معاشرے کی بربادی کے لیے یہ ایک اہم فیکٹر ہے. تیسری بات نبی پسند فرماتے اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلہ. ایک رحمت کی بارش نازل ہو, پوری ریاست پہ جو خوشحالی آتی ہے, اگر ایک اللہ کے قانون کو ایک حد کو نافذ کر دیا جائے اس سے اتنی خوشحالی اس ریاست میں آئے گی کہ 40 بارشیں مل کر بھی اس کی خوشحالی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کافروں کی حکومتیں ہیں اور ریاستیں ہیں, وہ آسٹریلیا ہو گیا, وہ کینیڈا ہو گیا, وہ برطانیہ ہو گیا, وہ یورپ ہو گیا, وہ امریکہ ہو گیا, اللہ نے وہاں انصاف پسندی کی وجہ سے ان کو رحمتیں دی ہیں. بے شک وہاں پر جو ابھی قدیر بھائی جو بات کر رہے تھے, میں نے اپنی آنکھوں سے یورپ میں دیکھا ہے کہ وہاں بچوں کی ذمہ دار ماں باپ زیادہ ریاست ہوتی ہے. معذور بچے پیدا ہو جائیں تو ان کے لیے وہ گاڑیاں مہیا کرتے ہیں. وہ جو حضرت عمر فاروق کی آپ بات کر رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے کیا کیا تھا, ایک بچے کے رونے کی آواز سنی, اس کی ماں کو جا کے آپ نے خیمے میں جب دیکھا نا تو انہوں نے کہا کہ وہ وظیفہ لیٹ مقرر ہوتا ہے اس لیے تو میں اس کو دودھ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہوں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, یہ میں ظلم کر رہا ہوں. تو یہ ہوتی ہے ریاستوں کی ذمہ داریاں. میں یہ سمجھتا ہوں اس بچی کی بھی جو آپ بات کر رہے تھے, ابھی اس مقتول بچے کی ہم بات کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں اس موقع پر ریاست کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی طور پر بھی, میں اس خاندان سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اللہ کے لیے اپنے 4 بچے جو ہیں اس قاتلہ کی گود میں اگر تربیت دلوائیں گے وہ بچے برباد ہو جائیں گے. کیا بات کر دی